بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھل پراپرٹی مینجمنٹ اینڈ کنسٹرکشن سروس چینل پر خوش آمدید. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کوئی زمین سیل نہیں کر رہے، بلکہ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے جو کہ صرف اور صرف ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کے لیے بنائی گئی ہے، کیونکہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے ای میلز، واٹس ایپ اور ایمو کالز موصول ہوتی ہیں کہ ہم پاکستان میں زرعی زمین خریدنا چاہتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی زمین کیسے، کہاں اور کب خریدی جائے. آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ زمین خریدنے سے پہلے کن کن باتوں کا اگر خاص خیال رکھا جائے تو آپ ایک سیف انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کر سکتے ہیں. مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اوورسیز پاکستانی سارا سال پردیس میں رہ کر بڑی محنت و مشقت کے ساتھ پیسہ کماتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان میں زرعی زمین خریدیں جن سے انہیں متبادل انکم حاصل ہو سکے، تاکہ وہ پاکستان میں مستقل یا عارضی طور پر جا کر رہ سکیں. پھر ان کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ زمین اچھی سے اچھی ہو، سستی ہو، زمین سرسبز ہو، باغات ہوں، یا جہاں وہ شہروں سے دور رہ کر اپنی لائف کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ بزنس بھی کر سکیں. کیونکہ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں گھوم پھر چکے ہوتے ہیں، انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہوتا ہے، اور ویسے بھی کرونا وائرس کی وجہ سے بھی جو ابھی دنیا کے حالات چل رہے ہیں، پچھلے 3 سال کے اندر آلموسٹ 90% کاروبار ختم ہو چکے ہیں. ان 3 سالوں میں جو بزنس کنٹینیوسلی چلتا رہا ہے، جو اپنی آب و تاب کے ساتھ چلتا رہا ہے، جس کے اندر بلکہ بہت زیادہ بوم آیا ہے، وہ ایک ہی بزنس ہے، اور وہ ہے ایگریکلچر فارمنگ کا بزنس. اور ایگریکلچر فارمنگ جو ہے پچھلے 3 سالوں کے اندر بڑی اس نے ترقی کی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بھی کافی بڑھی ہیں. کیونکہ کوئی وبا ہو، کرونا ہو، یا جو بھی ہے، جس طرح کے بھی حالات ہوں دنیا کے اندر، انسانوں نے کھانا ہے، اور انسانوں کے کھانے کے لیے کسانوں کو فصلیں اگانی ہی ہوگی. اور اس کی وجہ سے جو ایگریکلچر فارمنگ کا بزنس ہے یہ سارا سال چلتا رہتا ہے، اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی. باقی رہا اوورسیز پاکستانی کی جو خدشات ہوتے ہیں، جو ان کی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ ہم سالوں سال پردیس میں رہتے ہیں، تو وہ ایک عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. چونکہ میں خود بھی پردیس کاٹ چکا ہوں اور اسد راز قطر میں گزار چکا ہوں، اور اپنے پردیسی بھائیوں کی مشکلات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں. لہٰذا پاکستان میں میرے خیال میں سب سے زیادہ محفوظ سرمایہ کاری پراپرٹی میں ہے. پراپرٹی 3 قسم کی ہوتی ہے: کمرشل پراپرٹی، ہاؤسنگ پراپرٹی اور زرعی پراپرٹی. ان تینوں قسم کی پراپرٹی کی اپنی اپنی نوعیت ہے، ان کی اپنے اپنے فوائد ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہر بندے کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ انویسٹمنٹ کے حساب سے سب سے سیو انویسٹمنٹ کے حساب سے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں متبادل انکم بھی ملتی رہے، تو وہ زرعی پراپرٹی ہے. اگر اس کو آپ اچھی طرح چھان بین کے، اگر کمرشل پراپرٹی یا ہاؤسنگ پراپرٹی سے زیادہ اگر آپ ایگریکلچر پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کریں، تو آپ کے لیے ایک متبادل انکم جو ہے وہ انشاءاللہ جنریٹ ہوتی رہے گی. زرعی پراپرٹی خریدنے سے پہلے میں نے کچھ اسٹڈی کی ہے، کچھ ریسرچ کی ہے، کچھ میں نے اصول و ضوابط بنائے ہیں. اگر آپ ان اصول و ضوابط کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ زرعی پراپرٹی خریدیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. زرعی پراپرٹی خریدنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ بجٹ. نمبر 1 پہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے. آپ نے بجٹ کو اپنے مائنڈ میں سوچ لینا ہے، یا ایک پیپر کے اوپر بہتر تو ہے کہ آپ کسی پیپر کے اوپر بجٹ کو لکھ لیں کہ میں نے اس کے اوپر جو زرعی زمین خریدنی ہے اس کے اوپر 1 کروڑ لگانا ہے، 2 لگانے ہیں، 3 لگانے ہیں، یا 50 لگانا ہے، جتنا بھی آپ نے یعنی کہ سوچ لینا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پراپرٹی جو ہوتی ہے زرعی، اس کے اندر جو اس کی پرائز ہوتی ہے وہ ایز پر لوکیشن، ایز پر کنڈیشن کے حساب سے ہوتی ہے، جیسے سوسائٹیز میں ہوتا ہے، جیسے کمرشل پراپرٹی میں ہوتا ہے. تو اسی طرح ایگریکلچر پراپرٹی کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی زمین جو آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ نہری ہے تو اس کی پرائز ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگی، اور اگر زمین جو ہے وہ بارانی ہے اور ٹیوب ویل کے اوپر وہاں پر پانی
آ جاتا ہے، وہاں پر ٹیوب ویل سے فصلیں کاشت ہو جاتی ہیں تو اس کی پرائس اور ہوگی. لیکن اگر ایسی زمین ہے جو برانی ہے اور صرف بارشوں کے اوپر وہ اس کی فصلیں ہوتی ہیں وہاں پر، تو اس کی پرائز بھی ڈیفرنٹ ہوگی. تو آپ نے سب سے پہلے اپنا بجٹ دیکھ لینا ہے. بجٹ کے حساب سے جو ہے نا آپ نے پراپرٹی کی جو ہے نا وہ تلاش سٹارٹ کرنی ہے. سیکنڈ نمبر پہ آپ نے دیکھ لینا ہے علاقہ، کہ آپ نے جو پاکستان کے اندر زرعی زمین خریدنی ہے وہ کون سے علاقے کے اندر خریدنی ہے. سندھ میں خریدنی ہے، پنجاب میں خریدنی ہے، سرحد میں خریدنی ہے، کے پی کے میں خریدنی ہے، یا آپ نے بلوچستان کے اندر خریدنی ہے. یہ آپ نے دوسرے نمبر پر دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنا علاقہ جو ہے وہ فائنل کر لینا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اپنی زرعی فارمنگ کرنی ہے تو اس کے اندر آپ نے ایسا علاقہ دیکھنا ہے جو زرعی فارمنگ کے حساب سے بیسٹ ہو، اور جہاں پر زمینیں بھی سستی ہوں اور یہ ساری سہولتیں موجود ہوں. نمبر 3 کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے زمین کا پانی. آپ نے زمین کا پانی دیکھ لینا ہے، سرچ کر لینی ہے، اسٹڈی کر لینی ہے کہ کون سے علاقے کے اندر جو ہے زمین کا پانی ہے وہ جو میٹھا ہے، اور وہاں پر ایگریکلچر فارمنگ بیسٹ ہو سکتی ہے. کیونکہ ایگریکلچر فارمنگ کے لیے زمین کا پانی میٹھا ہونا بہت ضروری ہے. کھارے پانے والے زمینیں بڑی سستی مل جاتی ہیں لیکن زمین کو فائدہ نہیں، کیونکہ ان زمینوں سے فصلیں پیدا نہیں ہوتی. اچھا، نمبر 4 کے اوپر آپ نے جو ہے وہ دیکھ لینا ہے کہ آپ نے زمین جو لینی ہے وہ اپنے بجٹ کے حساب سے نہری لینی ہے، ٹیول والی لینی ہے، یا برانی زمین بالکل لینی ہے. تو یہ چوتھے نمبر پہ آپ نے یہ پوائنٹ رکھنا ہے، اور آپ نے یہ پوائنٹ لکھ لینا ہے کہ آپ نے زمین نہری لینی ہے، ٹیول والی لینی ہے، یا آپ نے برانی لینی ہے. کیونکہ کچھ علاقوں کے اندر آلریڈی نہریں ہوتی ہیں اور کچھ کے اندر فیوچر میں نہروں کے آنے کے چانسز ہوتے ہیں. جیسے لیا بکر کا ایریا ہے، وہاں پر سروے ہو چکے ہیں اور فیوچر میں یہاں پر نہریں آنے کا چانسز ہے ڈیو ٹو تھل گریٹر کنال. اچھا، نمبر 5 کے اوپر آپ نے جو چیز دیکھنی ہے وہ زمین کے ڈاکومنٹس. آپ نے پراپرٹی ڈیلر سلیکٹ کرنا ہے. اچھے برے پراپرٹی ڈیلر آپ کو مارکیٹ میں کے اندر مل جائیں گے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی اچھا سا پراپرٹی ڈیلر جس کے ساتھ آپ یہ کام کر سکیں. آپ نے ایک مستند پراپرٹی ڈیلر پکڑنا ہے اور اس کے ذمہ لگانا ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے اتنی زمین چاہیے اور اس بجٹ کے اندر چاہیے. زمین کے ڈاکومنٹس آپ نے دیکھ لینے ہیں، اس کی فرد بے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. لیکن اس سے پہلے جب آپ نے زمین کا وزٹ کرنا ہے، آن گراؤنڈ پریکٹیکل وزٹ کرنا ہے، تو آپ نے زمین کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے کہ اس کے زمین کے اوپر سے کوئی تارے وارے تو نہیں گزر رہی، یا اس کے اندر سے کوئی سیم نالا یا کوئی برساتی نالا تو نہیں گزر رہا جو کل کو آپ کو پریشانی کا باعث آپ کے پاس بنے. اور سیکنڈ، پھر آپ نے وزٹ کرنے پر آس پاس کے لوگوں سے زمین کے بارے میں انکوائری کرنی ہے کہ زمین کے اوپر کوئی کیس تو نہیں چل رہا، اس زمین کے اوپر کوئی اس کے مالک نے کوئی بینک سے لون تو نہیں لیا ہوا، اس کا کسی کے ساتھ کوئی پرابلم تو نہیں چل رہا، کوئی جھگڑا تو نہیں چل رہا، یا کوئی رائٹ لیفٹ والے شفا تو نہیں کر دیں گے. یہ ساری چیزیں آن گراؤنڈ آپ پریکٹیکلی اگر آپ پہلے وزٹ پر نہیں تو دوسرے تیسرے وزٹ کے اوپر یہ ساری چیزیں چیک کر لیں. اچھا، یہ ساری چیزیں فائنل ہونے کے بعد آپ نے زمین سلیکٹ کر لی ہے، زمین کا وزٹ کر لیا ہے، زمین کو جس طرح سے چیک کر لیا ہے، اس کے ڈاکومنٹس ویریفائی کر لیے ہیں، اور زمین کی رائٹ لیفٹ سے کے جو اس کے ہمسائے ہیں ان سے انکوائری کر لی ہے. ان ساری چیزوں کے بعد پھر آپ نے کرنی ہے سیل ڈیل. سیل ڈیل یعنی کہ آپ نے معاہدہ نامہ کرنا ہے، آپ نے اسٹامپ پیپر کے اوپر یہ سیل ڈیل طے کرنی ہے. اور آپ کوشش کریں کہ آپ 1250 والا جو ہے نا اسٹامپ پیپر لیں، اور اسٹامپ پیپر کے اوپر آپ سارا جو ہے نا معاہدہ لکھیں کہ آپ اس زمین کو کتنے خرید رہے ہیں اور اس کی ٹوٹل قیمت کتنی ہے، اور آپ نے پیسے کیسے کیسے دینے ہیں، اور زمین کے رائٹ لیفٹ اور آگے پیچھے کون کون سے لوگ ہیں، آپ کے شمال میں کون ہیں، آپ کے مغرب میں کون ہیں، آپ کے جنوب میں کون ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھ لینی ہیں، اور اس کے اوپر آپ نے رقم کیسے کیسے ادا کرنی ہے اس کا سارا حوالہ دے دینا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک چیز اس کے اوپر ضرور لکھوانی ہے کہ ڈیفالٹ پینلٹی. اگر یعنی کہ کوئی فریق لینے والا یا بیچنے والا ان دونوں میں سے کوئی بندہ جو ہے اس ڈیل سے پیچھے ہٹتا ہے
تو وہ باقی رقم جو ہے نا اس کو نہیں ملے گی، اس کو پینلٹی ہوگی. یہ ساری چیزیں آپ نے مینشن کرنی ہیں. یہ آپ کی اپنی سیفٹی ہوتی ہے کہ کل کو اگر بیچنے والا جو ہے نا وہ ڈس ایگری ہو جاتا ہے یا وہ بھاگ جاتا ہے ڈیل سے، تو وہ یہ آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں لکھوانے کے بعد آپ کوشش کریں کوئی وکیل کو ہائر کریں یا جو ہے آپ کسی مستند بندے کو ہائر کریں. اکثر ویسے پاکستان کے اندر لوگ جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلر کے تھرو ہی جو ہے رجسٹری کروا لیتے ہیں. تو کوشش کریں کوئی اچھا سا وکیل ہائر کریں جس کے تھرو آپ رجسٹری کروائیں. رجسٹری کروانے کے لیے آپ کو جو 4-5 قسم کے ٹیکس ادا کرنے ہوں گے، اسٹامپ پیپر لیں، ان سارے ٹیکسز کو ادا کریں. اگر آپ خود بھی رجسٹری کرانا چاہتے ہیں تو اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو 5% ٹیکس لگے گا، اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو 6% ٹیکس لگے گا. رجسٹری کروانے کے بعد آپ کوشش کریں کہ انتقال کرائیں، کیونکہ انتقال کرانے سے آپ کے زمین جو ہے وہ آپ کے نام پر منتقل ہو جائے گی. پچھلے مالک سے آپ کے نام پر منتقل کروانا زمین بہت ضروری ہے. اور یہ پٹواری کے پاس رجسٹر پڑا ہوتا ہے، رجسٹر انتقال والا، رجسٹر حقدران والا. اس کے اندر لازمی طور پہ آپ نے یہ اپنا نام درج کروانا ہے رجسٹر حقدران کے اندر. اس کے بعد اس کی گرداوری فصل خریف اور فصل ربی کے اندر ہوتی ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فصل ربی اور فصل خریف کے دوران جو ہے اس کی گرداوری کے اندر کاشتکار کا نام لکھا جاتا ہے کہ آیا کہ آپ خود اس کو کاشت کر رہے ہیں. اگر آپ خود کاشت کر رہے ہیں تو آپ کا نام ہوگا، اگر آپ نے کسی کو ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے تو اس کا نام لکھا جائے گا. یہ ساری چیزیں کروانی ہیں، اور یہ آپ اگر میرے خیال میں اگر آپ اس اصول پر جو میں نے اصول جو آپ کو بتائے ہیں ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایک بیسٹ انویسٹمنٹ کر سکیں گے، چاہے آپ پاکستان سے باہر ہوں یا پاکستان کے اندر ہوں. تو ان چیزوں کو آپ نے مدنظر رکھنا ہے. آخر میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ آپ سب کے فیڈ بیک کا، آپ کے کمنٹس کا، آپ کے واٹس ایپ ایمو کالز کا، ای میلز کا. اور اگر آپ پاکستان میں کہیں بھی دنیا میں رہتے ہوئے انویسٹمنٹ کرنا چاہیں ایگریکلچر لینڈ کے اندر یا کسی بھی قسم کی پراپرٹی کے اندر، تو ہمارے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کریں، ای میلز کے اوپر رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی ہیلپ کریں گے. اور آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. سی یو.